10 فروری 2022 کو کارگو شپ جس میں لیمبورگینی، رولز رائس، بینٹلے اور پورشے جیسی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لدی ہوئی تھیں، سمندر کے راستے امریکہ جا رہی تھیں۔ یہ جہاز چلتا پھرتا کار شو روم لگ رہا تھا جو لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر اچانک بنا کسی پیشگی انتباہ کے جہاز آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شعلے اتنے بھیانک اٹھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز جلنے لگا اور آخر کار ہزاروں گاڑیوں سمیت سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ ایک ایسا جہاز جس میں 4000 سے زیادہ لگژری گاڑیاں تھیں، جن کی کل قیمت تقریباً $400 ملین، 3000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ لیکن یہ نقصان صرف دولت کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مسٹری تھی جو آج تک سلجھ نہیں پائی۔ کیا جہاز میں کوئی غیر قانونی سامان تھا جسے دنیا سے چھپانے کے لیے جان بوجھ کر ڈبویا گیا؟ آئیے اس حادثے کے راز کھولتے ہیں۔ 10 فروری 2022 کو جرمنی کے ایمدن پورٹ سے ایک بڑا کارگو شپ نکلا۔ ایک جاپانی کمپنی کو میٹسوئی OSK لائنز چلا رہی تھی۔ جہاز میں 4000 سے زیادہ لگژری گاڑیاں لدی ہوئی تھیں، 1100 سے زائد پورشے تھیں، بینٹلے کی تعداد 189 تھی، سینکڑوں آڈی اور وولکس ویگن تھیں، اور سب سے خاص لیمبورگینی ایونٹاڈور LT میں ایک لمیٹڈ ایڈیشن ماڈل جس کی پیداوار ختم ہو چکی تھی۔ جہاز اٹلانٹک کے راستے امریکہ کے روڈ آئلینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ ان گاڑیوں کی مجموعی قیمت تھی $100 ملین، لیکن جہاز آپریشن اور انشورنس سمیت نقصان $400 ملین تک پہنچتا تھا۔ 16 فروری 2022 کو جب جہاز ایزورے آئلینڈ کے قریب پہنچا تو اچانک ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کرو نے فوراً ڈسٹریس سگنل بھیجا۔ پرتگال کی نیوی نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تمام 22 عملے کے ارکان کو حفاظت کے ساتھ نکال لیا، لیکن جہاز کو بچانا ممکن نہ رہا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ جدید فائر کنٹرول سسٹم بھی ناکام ہو گیا۔ آگ نے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ گاڑیاں جو شو روم میں دستانوں سے چھوئی جاتی تھیں اب پگھل رہی تھیں۔ کئی دنوں کی کوششوں کے باوجود جہاز کمزور ہوتا چلا گیا اور 1 مارچ 2022 کو بالآخر سمندر کی گہرائی میں جا بسا۔ یہ حادثہ آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک زوردار جھٹکا تھا۔ گاڑیاں بنانی پڑیں تاکہ LTM کو دوبارہ لیمبورگینی کسٹمرز کو ڈیلیور کی جا سکیں۔ پورشے اور بینٹلے کی ویٹنگ لسٹ مزید لمبی ہو گئی۔ انشورنس کمپنیوں کو تقریباً $400 ملین کے کلیمز ادا کرنے پڑے، جو تاریخ کے سب سے بڑے شپنگ کلیمز میں سے ایک تھا۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان ان افراد کا ہوا جن کے خواب ان گاڑیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ حادثہ صرف مادی نقصان نہیں بلکہ جذباتی صدمہ بھی کچھ لوگوں کے لیے تھا۔ ماہرین کے مطابق آگ کی شروعات لیتھیم آئن بیٹری سے ہوئی۔ اس حوالے سے کئی تھیوریاں سامنے آتی ہیں کہ آگ کیسے لگی۔ اس کے پیچھے کئی نظریات ہیں۔ نمبر 1، الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز۔ ماہرین کے مطابق آگ کی شروعات لیتھیم آئن بیٹری سے لگنا شروع ہوئی۔ یہ بیٹری اگر جلنے لگے تو انہیں بجھانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ پانی ڈالنے سے آگ مزید بھڑک سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے جدید جہاز میں ایسا ممکن کیسے ہوا؟ خراب وائرنگ یا تکنیکی خرابی۔ یہ دوسرا نظریہ تھا آگ لگنے کا، خراب وائرنگ یا تکنیکی خرابی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شاید کسی وائرنگ فالٹ یا چھوٹی سی چنگاری نے تباہی مچائی ہو۔ کارگو شپس میں گاڑیاں بہت قریب رکھی جاتی ہیں اور اگر کہیں معمولی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ فوراً آگ پکڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا نظریہ تھا سازش اور سبوٹیج۔ سب سے متنازع نظریہ یہ ہے کہ جہاز جان بوجھ کر جلایا گیا، ڈبویا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں غیر قانونی سامان تھا، مثلاً ڈیفنس ٹیکنالوجی یا بلیک مارکیٹ کا مال، جسے چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ کچھ کے مطابق یہ ایک انشورنس فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تھیوری حتمی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ یہ مہمہ آج بھی حل طلب ہے۔ آج فیلسٹی اس 3000 میٹر گہرے سمندر میں دفن ہے۔ اس کے ساتھ وہ 4000 گاڑیاں بھی جو کبھی کسی کے خواب ہوا کرتی تھی۔ یہ حادثہ یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی عروج کی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی چنگاری سب کچھ راکھ کر کے رکھ سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا اب بھی سوال یہ باقی ہے کہ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ وہ راز کب سامنے آئے گا؟ یقینی طور پر کبھی نہ کبھی تو یہ راز
جہاز کھلے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں اور اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا کہ ان کو زنگ لگ گیا ہو۔ جس معیار کی گاڑیاں بنائی گئی تھیں اس میں زنگ لگنے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ گاڑیاں وہیں کی وہیں موجود ہیں۔ یہاں پہ سوال ایک اور بھی ہے کہ اتنے زیادہ واٹر ٹائٹ جہاز کے کیبنوں کے اندر جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں پانی چلا گیا ہوگا یا پھر اب بھی نہیں گیا ہوگا۔ بہرحال جب بھی گاڑیوں کو نکالا جائے گا تو پانی تو ان کے گاڑیوں کے اندر جانا ہی ہے، لیکن اس طرح سے تباہی نہیں مچائے گا جس طرح سے پہلے روز ان گاڑیوں کو ڈبو کر پانی تباہی مچا سکتا تھا، زنگ آلود کر سکتا تھا اور کئی چیزوں کو گلا سکتا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آئندہ چند سالوں میں 1 یا 2 سال میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ جائے کہ وہ جہاز کو کھینچ کر ساحل پر لایا جا سکے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔